الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ قابل تعریف ہے اللہ کی وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ غلط اور کجروی نہ رکھی۔ سورہ کہف کی آیت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی ثبوت اور شرک کے رد کے لیے کئی باتیں فرمائیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ جہاں پر ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، وہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید پرستوں کا اور مشرکین کا موازنہ کر کے دکھایا۔ مشرکین کا انجام کیا ہوتا ہے اور توحید پرستوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے سربلندی اور سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ اصحاب کہف کے اندر بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ ہے۔ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا، ان کا جواب دیا گیا کہ وہ لوگ مخلص توحید پرست تھے۔ اصحاب کہف ان کی تعداد میں اختلاف ہے، 7 تک بتائی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو تعداد سے بھی کوئی مطلب نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور نہ ہمارے لیے تعداد کوئی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر اللہ کا ماننے والا ایک اکیلا بھی ہے تو بھی کافی ہے۔ یہاں پر تو 5 6 7 لوگوں کا ذکر ہو گیا کہ یہ لوگ توحید کی خاطر اپنے شہر سے نکلے اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ بالآخر انہیں اپنی ایمان اور جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لینا پڑ گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو زوال عطا فرمایا، مشرکین فنا ہو گئے، پوری حکومت چلی گئی، اور ادھر کچھ سال بعد عیسائیوں کی حکومت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک عجیب معجزہ ظاہر کیا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے سورہ کہف کا، تفصیلی بحث انشاءاللہ سے کبھی وقت ملا تو شب قدر میں اس پر تفصیلی بحث ہوگی۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا آئینہ دکھایا کہ توحید پرست اور مشرکین میں کیا فرق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے اس صورت کے اندر۔ اصحاب کہف کے اندر صرف سورہ کہف میں صرف اصحاب کہف کا ہی واقعہ نہیں ہے، ایک اور واقعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر علیہ السلام کا، حضرت ذوالقرنین کا، اور یہ ایک مثال یہاں پر دی گئی دنیا کی ایمان والے کے درمیان اور مشرک اور کافر کے درمیان۔ وہ واقعہ، وہ مثال بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ مکہ والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ذرا کفر کی اور ایمان کے درمیان کی مثال تو دو، انہیں سمجھاؤ، انہیں بتاؤ کہ کفر کا انجام کیا ہوتا ہے اور کفر کی اصل میں بیماری کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان 2 لوگوں کے واقعے کو ذکر کرو، ان 2 لوگوں کی مثال دو جس کو اللہ تعالیٰ نے، ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے تھے، 2 باغ تھے جو کھجوروں سے گھرے ہوئے تھے، کھجوروں کے پیڑ سے گھرے ہوئے تھے، اور اس کے بیچ میں کھیتی کرتے تھے وہ لوگ، یعنی ڈبل فائدہ تھا، کھجوروں کے کھجور اور کھیتی کی کھیتی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا،
اور دونوں ہی باغوں کے اندر بڑے اچھے پھل آیا کرتے تھے، بڑے اچھے پھل آیا کرتے تھے، اور اس کے درمیان سے ایک نیچے دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر بہا کرتی تھی، جس سے یہ باغ بھی سیراب ہوتا تھا اور وہ باغ بھی سیراب ہوتا تھا۔ وہاں پانی کی کوئی کمی نہ تھی، ہریالی، شادابی، سبزی، ایک بہترین مثال تھی ترقی کی، کہ یہ سمجھیے کہ اس کی بڑی بہترین اور بہت ہی عمدہ طور پر اس کا کاروبار چل رہا تھا۔ کسی کی دکان ہو تو ان بھر چلتی ہو، دونوں ہاتھوں سے بٹور رہا ہو، وہ دونوں ہاتھوں سے بٹور رہا ہو، اور اس کو اس کا فائدہ بھی مل رہا ہو۔ تو ایک دن وہ آدمی اپنے دوست سے بولا، آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، باتوں کے درمیان اس نے کہا، دیکھو تمہاری اوقات کیا ہے؟ ابھی تم ہو کون؟ فقیر ہو تم؟ مجھے دیکھو، میں تجھ سے زیادہ عزت والا ہوں، میرے پاس بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، میرے پاس بہت بچے بھی تجھ سے زیادہ ہیں، لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، میرے ورکر بھی بہت ہیں، میری سوسائٹی میں ایک عزت بھی ہے۔ تم کیا ہو؟ مسلمان ہیں، داڑھی والے رکھے، بڑے اللہ اللہ والے بنے پھرتے، تمہارے پاس ہے کیا؟ ہمیں دیکھو، ہم بھی تو جی رہے ہیں، تم اس لائن میں چلے گئے، اللہ کے رسول کے تم لائن میں پڑ گئے جا کے، ٹھیک ہے مسجد میں چلے جاؤ، اللہ اللہ کر لو، تم تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے، تم نے سب کچھ اللہ کو سپرد کر دیا، تو اب تمہارے پاس بچا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں تمہارے پاس، میرے مقابلے میں تم فقیر ہو، کچھ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، نہ گھوڑا، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، موٹر، نہ کچھ۔ مجھے دیکھو دو بہترین باغ ہیں اور زبردست کام ہوتا ہے اس کے اندر، یہ کیا ہے؟ یہ ہے زندگی، موج میری، جو چاہتا ہوں کر لیتی۔ تمہیں کیا؟ بیمار ہو جاؤ تو اسپتال میں جانے کے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، سرکاری اسپتال میں جاؤ کہ علاج کراؤ گے جا کے تم؟ مجھے دیکھو ڈاکٹر گھر پہ بلا لوں گا میں، اتنا پیسہ ہے۔ انا اکثر من کمالا، میں تجھ سے مال میں بہت بڑا ہوں، واعز نفرا، اور مجھے تعداد کے حساب سے بھی بہت زیادہ عزت حاصل ہے، بہت سے ورکر ہیں میرے، بہت سے نوکر چاکر ہیں۔ یہ اس نے ڈینگ ماری، غرور اور گھمنڈ کا شکار ہو گیا، وہ اپنی دولت پر اترانے لگا، اور ایک اس اللہ کے اس مخلص بندے کو اس نے ذلیل کر دیا۔ اس کو یہ لگا کہ اسلام سے جڑنے کے بعد آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، اب میں تھوڑا براڈ مائنڈیڈ ہوں، روشن دماغ ہوں، روشن خیال ہوں، میں ترقی پر ہوں، تو ترقی کا دار و مدار روشن خیالی پر ہے، دین بیزاری پر ہے، آپ دین سے جوڑو گے پریشان ہو جاؤ گے، یہ اس کا منصوبہ تھا، یہ اس کا نظریہ تھا۔ تو اس نے اسی بات کا طنز کیا۔ ایک دن وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، ارے یہ تو ہمیشہ رہے گا یار، کوئی برباد ہو رہا کوئی ہے، ایسے تھوڑی ختم ہو جاتی کوئی چیز چلتی رہے گی تو یہ تو ہمیشہ میرے پاس ایسی میری اتنی بہترین سیٹنگ بنی ہے، میری اتنے بہترین میرے پاس ویاپاری ہیں، میرے اتنی بہترین میری تھیوری ہے کہ یہ نہر ایسے جاری ہے، ادھر پانی ادھر پڑ رہی، ادھر پانی مل گیا، ہمارے فصل کٹائی ہوئی بہترین ٹرانسپورٹ میں ایکسپورٹ کر دیا میں نے، گاڑیاں لگی رہتی ہے، چل رہا ہے، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، اب کچھ بھی نہیں کرنا، بہترین موج، نسلیں سدھر گئی میری۔ اس کو یہ خیال تھا کہ یہ ہمیشہ رہے گا، کچھ نہیں ہو سکتا، اور مجھے نہیں لگتا کبھی قیامت آئے گی بھی۔ کیا قیامت آئے گی یار، کب آئے گی قیامت؟ اور قیامت آئے گی دیکھ لیں گے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، اور اگر قیامت آ بھی گئی، اول بات تو یقین نہیں ہے قیامت آنے کا، لیکن اگر بالفرض آ بھی گئی
تو بھائی میں تو عزت دار ہوں، معاشرے میں میری عزت ہے، سوسائٹی میں میری ویلو ہے، لوگ مجھے ادھر سے حاجی صاحب کر کے سلام کرتے ہیں، لوگ مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے ترستے ہیں، بھائی میں تو بہت ویلو والی ہے۔ تو پھر میں جب یہاں عزت والا ہوں، اگر قیامت آ گئی تو وہاں بھی میری عزت ہی عزت ہوگی، وہاں بھی عزت ہی۔ یہ خوش خیالی اس کو دماغ میں گھس گئی اور اسے قیامت کے بارے میں شک پیدا ہو گیا۔ اب دیکھیے اس کو ایسا لگتا ہے، اس سے بات بھی سمجھ میں آئی کہ وہ اللہ کو مانتا تو تھا، یہ آدمی اللہ کو مان تو رہا ہے، اسی لیے کہہ رہا کہ اگر میں قیامت اگر آ بھی گئی، اول بات تو قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو مجھے اللہ تعالیٰ سے بہترین بدلے کی امید ہے، مجھے بہتری کی امید ہے، خیر منہا، اس سے بھلائی کی امید ہے۔ اور قیامت کے بارے میں اس کو شک پیدا ہو گیا۔ یہ جو شک ہے نا، آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ ایمان کی جتنی بنیادی چیزیں ہیں ایمان کی، ان پہ ایمان ہی چاہیے۔ ایمان جن چیزوں پر ہے ان چیزوں پر ایمان ہی لانا ہے۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا، و کتبہ، کتابوں پر ایمان لانا، و رسلہ، رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر پر ایمان لانا، والبعث بعد الموت، اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہ 7 چیزیں ہیں، ان کے اوپر ایمان مانگا گیا ہے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں مانگا گیا، خالی ہاں بات کر لو، سمجھ لو، نظریاتی طور پر مان لو، خالی ماننا نہیں، ایمان لانا کہا گیا کہ ایسی اس کے اوپر عقیدہ ہو کہ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے، یا عقیدے میں ذرہ برابر بھی دراڑ نہ پڑے، کیونکہ اگر شک پیدا ہو گیا تو ایمان چلا گیا۔ یقین کامل، یقین کامل، جیسے ہوتا ہے نا آگ کے اندر ہاتھ ڈالو، یقین ہے نا جلے گا، کسی کو شک ہے کہ پتہ نہیں جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ جس نے ہاتھ ڈال کے چیک کر لیا اس کو بھی یقین ہے، اور جس نے ہاتھ ڈال کے چیک نہیں کیا اس کو بھی یقین ہے، اور دونوں کو یقین کامل ہے کیا کہ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو جلے گا۔ اب اس کو تجربہ کر کے دیکھے گا نہیں کہ میں دیکھوں یا جلتا نہیں جلتا، اس طرح کا تجربہ کسی نے کیا نہیں ہوگا کہ لاؤ دیکھوں جلے گا کہ نہیں جلے گا۔ کہ دیکھا جس نے ہاتھ آج تک جو جلا نہیں وہ بھی ہاتھ نہیں ڈالتا، کیوں؟ جل جائے گا، کیوں؟ تو معلوم ہے نہیں، پھر بھی جل جائے گا۔ تجھے کیسے معلوم جل جائے گا؟ یقین ہے اس کو، ایک یقین ہے، کوئی چیک نہیں کرے گا، اسے ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو کہ یار یہ سب لوگ جھوٹ بولتے یار، یہ میں دیکھو میں نے ہاتھ ڈال دیا تندور کے اندر کچھ نہیں ہوتا، اتنا ذرہ برابر بھی اسے یقین، اسے شک نہیں ہوگا کہ تندور میں ہاتھ ڈال دیں گے تو ہمارا ہاتھ سے سلامت نکل آئے گا، ڈالے گے نہیں، قریب ہی نہیں جائے گا، اسے یقین ہے جل جائیں گے۔ اللہ پر یقین اس سے بھی زیادہ چاہیے، اللہ پر یقین اس سے بھی زیادہ چاہیے کہ ہمارا سب کچھ حاجت روا مشکل کچھ اللہ ہی ہے۔ قیامت ایک دن آئے گی، اس کے بارے میں ایسے ماننا نہیں ہے کہ ہاں مان لیتے، لوگ کہتے تو آئے گی، کوئی مانے یا نہ مانے آئے گی۔ پوری دنیا انکار کرنے لگے تو بھی قیامت پہ ہمارا یہ بیان ہونا چاہیے کہ قیامت آئے گی، سب جھوٹے، میں سچا، ہاں میں سچا، کیوں؟ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی۔ اس کا ایمان ڈاواڈول ہو گیا، اور جب ایمان کا ڈاواڈول ہو جاتا ہے تو آدمی کا ایمان نہیں رہتا، اب ایمان بچے ہی نہیں۔ قیامت اور ایمان کہاں ہے؟ تمہیں شک ہے ایمان پر، تو اللہ پر اگر شک ہو جائے تو ایمان چاہیے نا، تمہارا اللہ پر ایمان ہے یا شک ہے؟ ایمان ہے یا شک ہے؟ اگر یہ ایمان ہے تو بات الگ ہے، اور شک ہے تو ختم۔ اور یہ شک آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، شک سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، بہت بڑی بات۔ انکار نہیں کر رہا کلیئر، لیکن شک کی بنیاد پر وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح سے قادیانی
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کا بھی یہ فتنہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھیں گے، جہاں ملیں گے، آدمی کو کافر بنا دیتے ہیں، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ پاکستان کا واقعہ ہے کہ ایک آفیسر، آرمی کا آفیسر، قادیانیوں نے اس کو پیشکش کی کہ ہماری لڑکی بڑی خوبصورت ہے، اس سے آپ نکاح کر لو۔ اب اس نے میجر جنرل دیکھا، اس نے آرمی آفیسر نہیں آ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ قادیانی ہے۔ اب قادیانی مسلمان نہیں ہوتے ہمارے ادھر میں، وہ کافر ہیں، اب ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہمارا۔ لیکن اس کو سمجھایا، تسلی دی کہ ایسا بات نہیں ہے، فلانا دماغ کا یہ ہے، سمجھو کے اس کو نکاح دینے پر راضی کر لیا، نکاح کرنے پر۔ تو اس آدمی نے ایک شرط رکھی، میں نکاح تو کر لیتا ہوں لیکن میں قادیانی نہیں بنوں گا۔ ارے آپ قادیانی کو ہمارا آ رہا نہیں، آپ ایسی کیسی بات ہو سکتی ہے، آپ جو چاہو وہ رہو، تمہارا بالکل پورا اختیار رہے گا۔ خیر شادی ہو گئی، آنا جانا ہو گیا، سسرال میں آ جا رہا ہے۔ ایک دن وہاں پہ ان کے آ گئے شیطان اکبر، بڑے پیر قادیانیوں کا، بیٹھا تھا سسرال میں، یہ دماد صاحب بھی پہنچ گئے۔ بات ہوتے 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 آ گئی، جو منہ کی جو گند تھی وہ نکلنے لگی، جو خباثت ذہنوں میں بھری ہوئی تھی نکلنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آ گئی منہ کے اوپر۔ ان کا وہ بڑا پیر بولا کہ دیکھیے جناب، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے قادیانی بن جاؤ، ہم آپ سے نہیں کہتے، لیکن ایک کام یہ کرو کہ استخارہ کر لو، استخارہ کریے، آپ اللہ سے دعا مانگیں، اور استخارے میں یہ نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ بات واضح کر دے کہ قادیانی صاحب نبی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر استخارے میں آ جائے کہ ہاں قادیانی نبی ہے تو ماننا، ورنہ مت ماننا، ہم آپ سے کوئی زبردستی نہیں کریں گے ہم۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، چلو استخارہ کر لیتے، استخارے میں معلوم پڑ جائے کہ قادیانی صاحب نبی ہے کہ نہیں۔ خیر وہ انہوں نے اپنا استخارہ کیا رات میں، اور صبح اپنے قادیانی ہونے کا اعلان کر دیا کہ بھائی میں تو قادیانی ہو گیا۔ کیوں؟ ارے رات میں مجھے خواب میں قادیانی کو تاج نبوت پہنے دکھایا گیا، میں نے استخارہ کر کے سویا تھا، میں نے استخارہ کیا تھا تو مجھے قادیانی کو نبی دکھایا گیا، اور اب میں کسی مانتا نہیں بھائی، میں نے استخارہ کر کے سویا، اب میں کسی کو نہیں مانوں گا۔ بڑے بڑے علماء کرام پہنچے سمجھانے کے لیے، بھائی میں کیا کروں یار، میں تمہاری مانوں، مولوی صاحب تمہاری مانوں کہ اللہ کی مانوں، ہی بتاؤ۔ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نبی ہے، اب تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جو علماء کرام پہنچے دلیل لے کر وہ یہ بات رکھ دے، یار میں کیا کروں، میں تو نہیں مانتا تھا، لیکن میں نے استخارہ کیا، اب استخارے میں دکھائے گا کہ قادیانی نبی ہے، اور استخارہ سنت ہے، اب قادیانی نبی ہے تو میں ماننا پڑا مجھے، میں مانتا ہوں، بتاؤ تمہاری کیسے مانوں بات دلیلیں۔ اب سب پریشان ہو کے بیٹھ گئے کہ کیا کرا جائے، فتنہ بو رہا ہی تو، اب یہ قادیانی ہوگا دوسروں کو سمجھا رہا، اپنے پورے گھر والوں کو قادیانی بنا دیا اس نے۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اس علاقے میں جانا ہوا، اسے معلوم ہوگا کہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، بڑے اللہ والے، بہت علم کے سمندر۔ یہ پہنچ گیا ان کے پاس میں کہ دیکھوں، بڑے بڑے مولویوں دیکھا، ان کو بھی دیکھ لوں، چلو بھائی۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا پورا واقعہ، ایسا مسئلہ ہوا۔ تو مولانا یوسف لدھیانوی نے کہا تم مسلمان تھے ہی نہیں،
تم نے جب سب سے پہلے جو استخارہ کیا تھا نا، تم نے جب استخارہ کیا تھا تم اس وقت کافر ہو چکے تھے، تم اس وقت کافر ہو چکے تھے۔ کیوں کافر کیسے ہو گئے استخارہ کرنے سے؟ دیکھیے مولانا یوسف لدھیانوی شہید نے کیا فتویٰ دیا کہ تم نے جب استخارہ کیا تو تم کافر ہو چکے تھے، اور کافر ہونے کے بعد تم کچھ بھی دیکھ سکتے، شیطان تمہیں کچھ بھی دکھا دے گا، تو کہنا میں کافر کیسے ہو گیا؟ تو مولانا یوسف لدھیانوی نے کہا کہ تو نے استخارہ کیوں کیا تھا پتہ ہے؟ تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر تجھے شک تھا، اسی شک کو تو نے کنفرم کرنے کے لیے تو استخارہ کیا تھا، اور تو نے ختم نبوت پر شک کیا تو کافر ہو گیا۔ اب جب تو کافر ہو گیا تو تیرا استخارہ تو ماننے نہیں رہا، اب شیطان نے تیرے اوپر قبضہ کر لیا، اب وہ تجھے تو سب کچھ دکھائے گا بنا کے، وہ تو کافر ہے، تو جو دیکھنا چاہتا تو تجھے دکھ گیا۔ اگر تو ختم نبوت کا منکر نہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا، تو ملعون تجھے سور کی شکل میں دکھائی دیتا، تو کافر ہو گیا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ دلیل مولانا یوسف لدھیانوی بڑی اچھی تھی، بہت اچھی دلیل دیا۔ تو یہ کیا وہ شک کی بنیاد پر آدمی ایسے کافر ہو گیا تھا کہ ایمان سے چلا گیا اس کا۔ ایسے ایک صاحب کہنے لگے قادیانی کے بارے میں کہ میرا دوست ہے قادیانی اور برسوں سے میرے سے اچھے تعلقات ہیں، مجھے اس نے کوئی آج تک بات نہیں بتائی، مجھے اس نے کوئی فتنہ نہیں بنایا، بہت اچھا ہے۔ تو بزرگ فرمایا اچھا تیرے سے کبھی کوئی بات نہیں ہوتی کیا؟ ہوتی اس دینی معاملات میں کہنے ہوتی ہے، پھر کوئی بات بھی کہنا، ہاں اس نے ایک بات کہی تھی اب وہ بڑی کھٹکتی ہے دماغ میں، اس نے بڑا پوائنٹ کی بات کہی تھی اس قادیانی نے، بہت پوائنٹ کی۔ کیا بات کہی تھی؟ اس نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہو؟ ہاں۔ سب سے افضل کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنا کیسے ہو گئے؟ وہ قادیانی نے کہا کہ حضور افضل کیسے ہیں؟ حضور افضل؟ تو اس قادیانی نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہوتے اور عیسیٰ